ہمارے آقا ہمارے ملجا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، امام اعظم خوبصورت چہرے اور ستھرے کپڑوں والے، اچھی خوشبو والے، بہت کرم فرمانے والے اور اپنے بھائیوں کی مدد فرمانے والے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عابد و زاہد، اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کا خوف رکھنے والے تھے۔ اپنے علم سے ہمیشہ رضائے الہی تلاش کرتے۔ یہ چند امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مدنی پھول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ حکایتیں و نصیحتیں کے صفحہ نمبر 312 سے امام اعظم کا جو بیان شروع ہو رہا ہے، وہاں سے کچھ میں نے مواد نکالنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ یہ پتہ چلا کہ امام اعظم ستھرے کپڑوں والے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، وجاہت تھی آپ میں، خوشبو اچھی استعمال فرماتے تھے، بہت کرم والے تھے، کثرت کے ساتھ قرضہ دیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست معرفت، خوف اور اپنے علم سے ہمیشہ رضا الہی تلاش کرتے تھے۔ یہ چند مدنی پھول ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس حصے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے اور بامروت تھے۔ حضرت سیدنا حماد بن ابی سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے امام اعظم امام ابو حنیفہ ساری رات بیدار رہ کر گزارتے۔ حضرت سیدنا علی بن یزید صدائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ ماہ رمضان میں 60 بار قرآن پاک ختم فرماتے، روزانہ دن رات میں ایک بار۔ یہ رمضان میں ان کا معمول تھا۔ حضرت سیدنا شریک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خاموش اور ہمیشہ متفکر رہتے اور لوگوں سے بہت کم بات کرتے۔ خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ عقل مند تھے اور عقل کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے، کون سی بات کب کرنی ہے یہ دیکھا جائے۔ جیسے کہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے، کسی عاقل کی عقل کے بارے میں اس کی مناسب موقع پر خاموشی اور سکون اور نیچی نظر اور بر محل حرکات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ متفکر تھے اور خاموش رہتے تھے کیونکہ آپ بہت عقل مند تھے، بہت زیادہ ذہین تھے۔ آپ کی ذہانت کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر نصف اہل زمین کی عقلوں سے امام اعظم کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ کی عقل زیادہ ہوگی۔ سیدنا خطیب بغدادی علیہ رحمت اللہ حدی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے۔ دیکھیں یہ امام اعظم کی سمجھداری اور عقل کے باب میں لکھا گیا ہے۔ ہمارے محدثین ہمارے ائمہ کا ایک بڑا پیارا مزاج ہوتا تھا، کون سی بات کہاں اٹھا کر کس درجے پر اور کس مقام پر یہ فٹ کر دیتے تھے۔ اب یہ بات غیبت کی ہے، بات غیبت کی ہے، بات گناہوں کی ہے، بات ایسے افعال کی ہے جو انسان کو نقصان دیتے ہیں، لیکن اسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سمجھداری آپ کی عقل و ذہانت کے باب میں نقل کیا گیا کہ ذہانت، عقل اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، اور امام اعظم نے اس کو اختیار کیا کہ اپنی نیکیوں پر کسی ایسی چیز کو آپ نے مسلط ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ میری نیکیاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں کیسے ڈال دے گی۔ ہمارے آقا ہمارے ملجا امام
ہنیفہ